بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی الذکر والحذف اذا ارید افادۃ السامع حکما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سامع کو حکم کا فائدہ دینا مقصود ہو تو ہر وہ لفظ کے جو معنی پر دلالت کرتا ہو، اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے، اور ہر وہ لفظ کے جو کلام سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہو کیونکہ بقیہ کلام اس پر دلالت کرتی ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس کو حذف کر دیا جائے۔ تو اگر یہ دونوں اصل متعارض ہو جائیں، ایک اصل تقاضا کرے کہ اس کو ذکر کیا جائے اور دوسری اصل تقاضا کرے کہ اس کو حذف کر دیا جائے، تو کسی ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کسی کا مقتضی موجود ہو، داعی موجود ہو، تو پھر اسی پر عمل کریں گے۔ اگر داعی ذکر کا موجود ہے تو ذکر کریں گے، اگر داعی حذف کا موجود ہے تو لفظ کو حذف کریں گے۔ تو کچھ لفظ کے ذکر کے دواعی ہوتے ہیں، کچھ لفظ کے حذف کے دواعی ہوتے ہیں، دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے ذکر کے دواعی بیان کرتے ہیں، ذکر کے اسباب۔ نمبر 1، زیادتی تقریر اور زیادتی وضاحت، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر اولئک اور ہم، اولئک کو دوبارہ ذکر کیا ہے تاکہ مزید وضاحت اور مزید پختگی حاصل ہو جائے۔ نمبر 2، قرینہ پر اعتماد کم ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ قرینہ ضعیف ہے یا اس وجہ سے کہ سامع کا فہم کمزور ہے، جیسے زید کا ذکر ہو چکا اور کافی عرصہ بھی گزر چکا ہے زید کے ذکر کو، یا پھر زید کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ کسی اور کا بھی ذکر ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں زید نعم الصدیق، زید بہترین دوست ہے۔ تو یہاں پر زید کو دوبارہ ذکر کر دیا حالانکہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایسا اس لیے کہ زید پر جو قرینہ دلالت کرتا ہے اس پر اعتماد نہیں ہے، تو اسی وجہ سے زید کو دوبارہ ذکر کر دیا۔ نمبر 3، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ سامع غبی ہے، جیسے کسی نے پوچھا ماذا قال عمرو، عمر نے کیا کہا، تو آپ کہیں عمرو قال کذا، عمر نے یہ بات کہی۔ اب عمر کا ذکر دوبارہ ہوا حالانکہ پہلے سوال میں عمر کا ذکر ہو چکا تھا، تو دوبارہ اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ سامع کن ذہن ہے۔ نمبر 4، سامع پر بات کو پختہ کرنا تاکہ اس کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہو، جیسے حاکم گواہ کو کہتا ہے حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، کیا اس زید نے اقرار کیا کہ اس کے ذمے اتنے درہم ہیں، تو گواہ کہے نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا، جی ہاں اس زید نے اقرار کیا کہ اس کے ذمے اتنے درہم ہیں۔ تو یہاں پر نعم زید میں زید کا دوبارہ ذکر ہے حالانکہ حاکم کے قول میں اس کا ذکر ہو چکا، یہ دوبارہ اس لیے ذکر کیا تاکہ سامع پر بات کو پختہ کر دیا جائے اور وہ پھر انکار نہ کر سکے۔ نمبر 5، تعجب، یہ اس وقت ذکر کیا جاتا ہے تعجب کے طور پر جب کہ حکم غریب ہو، حکم میں غرابت ہو رہی۔ مثلا علی کا ذکر پہلے ہو چکا اور آپ کہیں علی یقاوم الاسد، علی شیر سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں پر علی کا دوبارہ ذکر ہے اس لیے کہ تعجب مقصود ہے کیونکہ یہ حکم یعنی شیر سے مقابلہ کرنا اس میں غرابت ہے۔ نمبر 6، تعظیم اور اہانت، بشرطے کہ لفظ تعظیم یا اہانت کا فائدہ دیتا ہو۔ مثلا کسی نے پوچھا حل رجع القائد، کیا امیر لشکر لوٹا، تو آپ کہیں رجع المنصور، کامیاب لوٹا، یہاں پر المنصور کا ذکر ہے، صرف یہ نہیں کہا نام رجع بلکہ کہا رجع المنصور، منصور کامیاب لوٹا، مقصود تعظیم ہے۔ اور یا کہیں جواب میں رجع المہزوم، شکست خوردہ لوٹا، یہاں پر صرف رجع نہیں کہا بلکہ رجع المہزوم کہا تاکہ اہانت پر دلالت ہو جائے، مقصود کیونکہ اہانت ہے۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ الباب الثانی، دوسرا باب ذکر اور حذف میں ہے۔ اذا اریدہ، جب ارادہ کیا جائے افادۃ السامع حکماً، سامع کو حکم کا فائدہ دینے کا، فأی لفظ یدل علی معنی فیہ، پس ہر وہ لفظ جو دلالت کرے اس میں موجود معنی پر، فالاصل ذکرہ،
تو اصل اس کا ذکر ہے۔ وَأَيُّ لَفْظٍ اور ہر وہ لفظ علم من الکلام جو کلام سے معلوم ہو جائے، لدلالت باقیہ علیہ بوجہ اس کے باقی کے اس پر دلالت کرنے کے، فالاصل حذفہ تو اصل اس کا حذف کرنا ہے۔ وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ اور جب متعارض ہو جائیں یہ دونوں اصل، فلا يعدل عن مقتضى احدهما الى مقتضى الآخر پس عدول نہیں کیا جائے گا ان میں سے ایک کے مقتضا سے دوسرے کے مقتضا کی طرف، الا لداع مگر داعی کی وجہ سے۔ فمن دواعی الذکر پس ذکر کے دواعی میں سے ہیں زیادت التقریر والایضاح زیادتی تقریر اور زیادتی وضاحت، جیسے اولئک وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وقلت الثقۃ بالقرینۃ اور قرینے پر اعتماد کا کم ہونا، لضعفها بوجہ اس کے ضعیف ہونے کے، اور ضعف فہم السامع یا سامع کے سمجھ کے ضعیف ہونے کے، نحو زید نعم الصدیق زید بہترین دوست ہے۔ تقول ذالک تم یہ کہو گے اذا سبق لک ذکر زید جب سابق ہو جائے گزر جائے تیرے لیے زید کا ذکر، وطال عہد السامع بہ اور سامع کا زمانہ اس کے ساتھ لمبا ہو جائے، اور ذکر معہ کلام فی شان غیرہ یا ذکر کیا جائے اس کے ساتھ کلام کسی اور کی شان میں اس کی غیر کی شان میں۔ والتعریض بغباوۃ السامع اور تعریض کرنا سامع کے غبی ہونے پر، جیسے عمرو قال کذا عمر نے یہ بات کہی، فی جواب ماذا قال عمرو اس کے جواب میں کہ کیا کہا عمر نے۔ والتسجیل علی السامع اور سامع پر بات کو پختہ کرنا، حتی لا یتأتی لہ الانکار حتیٰ کہ نہ ہو سکے اس کے لیے انکار، جیسا کہ جب کہے حاکم گواہ کو هل اقر زید ھذا کیا اس زید نے اقرار کیا بان علیہ کذا کہ اس کے ذمے اتنے درہم ہیں، فیقول الشاہد تو گواہ کہے نعم زید ھذا اقر جی ہاں اس زید نے اقرار کیا، بان علیہ کذا کہ اس کے ذمے اتنے پیسے ہیں۔ والتعجب اور تعجب، اذا کان الحکم غریبا جب حکم غریب ہو، جیسے علی یقاوم الاسد علی مقابلہ کرتا ہے شیر کا، تقول ذالک تم یہ بات کہو گے مع سبق ذکرہ اس کے ذکر کے مقدم ہونے کے ساتھ، والتعظیم والاہانت اور تعظیم اور اہانت، اذا کان اللفظ یفید ذالک جب لفظ اس کا فائدہ دیتا ہو، کأن یسألک سائل جیسا کہ کوئی تم سے سوال کرے، جیسا کہ تم سے سوال کرے سوال کرنے والا، هل رجع القائد کیا قائد لوٹا، فتقول تو تم کہو رجع المنصور او المہزوم لوٹا فتح یاب یا لوٹا شکست خوردہ۔